اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشن، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ دوستو، پہلے جو ہے نا سورہ فاتحہ میں ہدایت کا مطالبہ تھا، اور سورۃ البقرہ کے شروع میں اس ہدایت نامے کی ملنے کی بشارت تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو ہدایت تم مانگتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ پھر آگے اس ہدایت کے متعلق تین گروہوں کا ذکر ہوا، ایک وہ جو ظاہراً باطناً ماننے والے ہیں، دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور تیسرے منافق جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ اب آگے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کہتا کیا ہے، اس ہدایت نامے کے اندر کیا چیز ہے۔ اور دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اصل الاصول عقیدے تین ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ باقی جتنے بھی عقیدے ہیں وہ ان تین کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تین بنیادی عقائد کو ذکر فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا میں توحید کا ذکر ہے، آگے آئے گا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس میں رسالت کا ذکر ہے، اور آگے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ أَمْوَاتًا، اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ تو فرماتے اللہ رب العالمین، یا ایھا الناس، اے انسانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہے، اور خطاب صرف انسانوں کو اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسانوں کے سپرد فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ تو دوستو، خطاب اصل کوئی ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ رب العالمین، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے، کالے، گورے اور عجمی، عربی کی تخصیص کوئی نہیں اس میں۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اتنی واضح ہے کہ جو پکے سکبند مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق ایک اللہ ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی،
قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالی ہے، اور عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دوستو، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 واقعات نقل فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو عقائد ان کے دہریوں والے تھے، جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجود کے ہی منکر تھے۔ تو یہ لوگ امام صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں۔ اور دوستو یاد رکھو کہ اگر بات سمجھانے کے لیے کوئی کہانی بیان کی جائے تو وہ جائز ہے۔ تو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں ایک فکر میں ہوں، اور وہ فکر یہ ہے کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت گر گیا، اور خود بخود اس کے پھٹے اور تختیاں بن گئیں، اور خود بخود وہ آپس میں جڑ گئیں، اور کشتی تیار ہو کر دریا میں آ گئی، اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی، اور اس کا کوئی ملاح بھی نہیں تھا، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا رہی تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی تو وہ دہریے، ملحد اور بے دین لوگ ٹھا ٹھا کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنے تھے، آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے صاحب علم ہیں، اتنے بڑے بصیرت والے ہیں اور امام اعظم ہیں، مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور خود بخود اس کے تختے بن کے جڑنے لگ جائیں، اور خود بخود ان میں میخیں لگ جائیں، اور خود بخود جو ہے نا وہ کشتی بن کر دریا میں چلی جائے، اور خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے؟ تو یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بہترین جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ سنو، ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اور ظالموں، یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گئے؟ ایک کشتی کا بغیر ملاح کے چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارے کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، پس وہ تمام کے تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ دوستو یہ دیکھو میرے سامنے جو ہے نا یہ تپائی پڑی ہے، تو اس کو کسی نے بنایا تو بنی ہے نا، خود بخود تو نہیں بن گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، بلکہ بنانے والا بناتا ہے تو بنتی ہیں۔ یہ شعر مثنوی کا شعر ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا یہ مثنوی اکثر وہ پڑھی جاتی تھی، گھروں کے اندر مرد اور عورتیں بھی پڑھتے تھے، اور محافل جو ہے نا اس کے وہ لگتے تھے۔ تو امام میں جو ہے نا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ پھر آگے مولانا روم فرماتے ہیں، مولوی نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ فرماتے ہیں میں ویسے تو مولوی نہیں بن گیا، شمس تبریز کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی خدمت کی ہے تو مجھے علم حاصل ہوا۔
یہ تو ایک واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ شہتوت کا درخت ہے کہ اس کے پتے کو ریشم والے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کے جسم سے ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں، اگر شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو شہد بنتا ہے، اور انہی پتوں کو اگر گائیں اور بکریاں کھائے تو گوبر اور مینگنیاں بنتی ہیں، اور اگر ہرنی کھائی تو کستوری بنتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتے وہی ہیں، باقی سب اللہ رب العالمین کے قدرت کے مظاہر ہیں۔ تیسرا واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک قلعہ ہے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ کھڑکی ہے، اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے، اندر سے سونے کی طرح ہے، پس اچانک اس کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں اور اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز والا حیوان نکل آتا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ قلعہ سے مراد فرماتے ہیں کہ انڈا ہے، اور اس سے چوزا نکل آتا ہے جو بڑا خوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے۔ تو جس ذات نے بند قلعے سے، جس میں نہ خوراک کا راستہ ہو اور نہ ہوا کا راستہ ہو، تو جس ذات نے یہ بچہ پیدا فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو دیکھو، جو گھاس زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ زبان حال سے کہہ رہی ہوتے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا زمین سے اگتا ہے تو پہلے اس کی ایک کونپل نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کا لہو ہونے پر دلالت کرتی ہے، پھر اس کی شاخیں، پھر اس کی ٹہنیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ عبادت کرو اس ذات کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اور تم اسی زمین میں رہ رہے ہو اور اسی چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بارش کی صورت میں، فاخرج بہ، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو اور پھلوں کو فروخت کر کے اناج خرید کر بھی کھاتے ہو اور دیگر اپنی ضروریات بھی پورے کرتے ہو۔ تو دوستو یہ تمام انتظام کرنے والا کون؟ اللہ۔ زمین آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ اور اسی طرح اس بارش کے ذریعے پھل اس زمین سے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ روزی کا انتظام تمام مخلوقات کے لیے اللہ کرتا ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔